بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بڑا کار ساز ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں، جب ان پر الزام لگایا منافقین نے، تو انہوں نے یہ دعا متواتر جو ہے پڑھی، اور بہت سی اللہ کو دعا بہت پسند ہے، حسبی اللہ، کہ میرے لیے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو ہم تمام پاکستانیوں کے لیے۔ تو اس سے میں نے سوچا کہ پروگرام کا اپنے جو ہے وی لاگ کا جو ہے آغاز اس دعا کے ساتھ کیا جائے، اور آپ بھی زندگی میں ہمیشہ اس دعا کو پڑھا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا کارساز صرف اللہ ہے، نہ کوئی امریکہ ہے، نہ کوئی اور۔ تو آج جو اہم خبریں ہیں اس پہ ایک تو جو ہے ہمارے نثار ثاقب صاحب، میاں ثاقب نثار صاحب، جو کہ چیف جسٹس تھے، ان کے گھر پر جو ہے گرنیڈ کے ساتھ، بم کے ساتھ، دستی بم کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے کہ ماہ رنگ جو بلوچ ہیں، وہ ایک خاتون، وہ اپنے بلوچستان سے جو ہے بہت سے عورتوں کو اور پھر وہ لوگوں کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچتی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال لی جائے گی۔ تو بہرحال تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، یعنی وہ جیسے ایک شعر ہے نا کہ تم سے پہلے بھی جو ایک شخص جہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ تو ہم اس کو نہیں سمجھتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو لوگ ہیں وہ بیوقوف ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو پاکستان میں فرعونیت کا کھیل ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ یعنی عدلیہ پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن عدلیہ کو بھی اگر دیکھا جائے تو عدلیہ ہماری کتنی کا آزاد ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہاں، کوئی بہادر جج اگر اپنے طور پہ ڈٹ جاتا ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ پھر عمران خان کی جو سماعت ہو رہی ہے آج، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ماہ رنگ بلوچ جو ہے وہ کیوں یعنی وہاں پہ آئیں، اس کے پیچھے ایک، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ تقریباً 20 نومبر کو وہاں پر بلوچستان میں ایک لڑکا جس کا نام بلوچ شخص تھا، جس کا نام بلاچی، اس کو جو ہے یعنی پولیس نے اغوا کیا، اور اغوا کر کے اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا۔ تو اس کا بھائی جو ہے بالی بلوچ، اس نے سمپلی جو ہے وہ یعنی دیکھیں کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ اپنے آئین کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شرعی لحاظ سے قصاص مانگ سکتا تھا۔ وہ اسی ایس ایچ او جس کے حکم پر اسے مارا گیا، وہ کہتا کہ میں نے اس کی جان لینی ہے، جان کے بدلے جو شرعی طریقہ کار ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہم آئین کے مطابق، عدالت، عدلیہ اس کے اوپر یعنی حکم صادر کرے، اس کی جے آئی ٹی بنائے، اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے۔ اور کافی دیر تک انہوں نے انتظار کیا، لیکن جب ان کی کہیں پہ بھی جو ہے بات نہیں سنی گئی، تو وہ لوگ جس میں ماہ رنگ بلوچ جیسی بہادر خاتون، ہماری بہن، ہماری بیٹی، وہ جو ہے غیور بلوچوں کو لے کر جو ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ تقریباً کہہ لیں کہ 6-7 دسمبر سے یہ لوگ جو ہے یہ مارچ کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور ان کو وہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی روکا گیا، اور جگہ پہ روکا گیا، تشدد کیا گیا، ان کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اور ماہ رنگ کا گفتگو اگر آپ نے سنی ہوگی، آپ میرے خیال میں تمام پاکستان نے سن لی ہوگی، تو ایک بہادر خاتون ہے، اور وہ جس طرح سے بولتی ہیں، جس طرح سے وہ کہتی ہیں، جیسے عمران خان کہتا ہے میرا ملک ہے، عمران ریاض خان، کہ میرا ملک ہے، فیصلہ بھی میرے لوگ کریں گے۔ تو وہ اپنے لیے، اپنے انصاف لینے کے لیے نکلتی ہے، جبکہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت نگران وزیر اعظم جو ہے کاکڑ صاحب، وہ بھی بلوچستان سے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے چیف جسٹس صاحب ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق بھی ادھر سے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے وہ سنجرانی صاحب، جن کے یعنی گھر میں سواتی صاحب کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے، کس کے کہنے پر بنائی گئی، یہ آڈیو ویڈیو کا کھیل کون کر رہا ہے، اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے، ججز کہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے نہیں آنے پاتا۔ تو بہرحال جب وہ اسلام آباد میں پہنچنے لگے تو انہیں پھر روکا گیا، وہاں پہ انہیں کہا گیا کہ یا تو آپ جو ہے دھرنا جو ہے کسی پارک میں دے لیں، لیکن وہ بضد تھے، اور بالکل ان کا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے پریس کلب جائیں گے، اور جس پر پولیس نے یعنی حکومت نے، ریاست نے وہی پوری طاقت کا استعمال کیا،
اور اس سے زیادہ طاقت کا استعمال جو میں نے شعر پڑھا ہے جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا اپنے دور حکومت، یہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، یہ جو بالکل جن کا ضمیر مار چکا ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کے انڈیویجولز یا جو لوگ ہیں اگر وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کی بات سنیں۔ اگر آپ کو آئینہ وہ ارشد شریف کے بقول کہ آپ کی شکل اچھی نہیں ہے تو اس کو بہتر بنائیں، یہ نہیں کہ آئینے کو توڑ دیں۔ تو انہوں نے کیا کر لیا ہے کہ آئینہ توڑتے ہیں، وہ لال مسجد میں جو بہا ہوا خون ہے اپنے ہی پاکستانیوں کا، ہماری بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا، اس کا ابھی تک یہ جواب نہیں دے پائے۔ اور وہاں پہ کیا ہوا ہے جی، وہاں پہ وہ کینن واٹر منگوا لیا گیا، اسلام آباد کا درجہ حرارت جس وقت یہ پھینکا گیا 2 ڈگری ہوتا ہے، اور کتنی ٹھنڈ ہوگی جس میں بچے تھے اور ان کو مکمل طور پہ ان کو دھو دیا گیا۔ یعنی اپنے نظام کو دھونا نہیں چاہتے، وہ گدلا ہے وہ گدلا رہے گا، لیکن ان کو پورا سردی میں بیچاروں کو اس کے اوپر پانی ان کے اوپر پھینکا گیا، نہ کہ یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات ہوتے، کوئی جسٹس صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ لیتے۔ لیکن سردار طارق صاحب یا چیف عزیزہ صاحب وہ تو لوگوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ تمہیں وہاں پہنچا دیں گے عورتوں کو، اور ان کو پتا ہے، اور جو آخر میں یہ دے کے گئے ہیں جو فیصلہ کر کے آ کے میں نے پہلے بتا دیا فیصلہ انہوں نے یہی دینا ہے کہ جو گئے ہیں باہر اپنے آقاؤں سے ملنے کہ نواز شریف کو جناب ہم جو ہے باعزت نہ صرف بری کرتے ہیں بلکہ الیکشن کے لیے بھی اہل قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کے پاس ووٹر ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے پیچھے جو کمپنی ہے وہ کوشش کر رہی ہے کسی طرح اس کو ووٹ ڈال جائے تاکہ ہمارا چٹا گٹا جو ہے وہ نہ کھلے، وہ ویسے ہی بند رہے۔ تو یہاں تک اب خبر یہ ہے کہ وہ مہاراج بلوچ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، بہت سے ان کی اور لیڈرز کو اٹھا لیا گیا ہے، لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اور بات کیا تھی کہ وہ جو اس کا بھائی تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کو پولیس نے کہا تھا کہ ہم نے گرفتار کیا، اگر گرفتار کیا تو پھر پولیس مقابلے میں کیسے مار دیا گیا، اس کا جواب دیا جائے۔ جبکہ اغوا کیا ہے جیسے عمران ریاض خان نے کل بیچارے نے بولتے ہوئے، اور اس کی زبان پر کیا انہوں نے کیا ہے کہ اس سے صحیح بولا نہیں جا رہا، لیکن اس نے پھر بھی حق سچ کا راستہ نہیں چھوڑا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میرے ہی ملک کے لوگ فیصلہ کریں گے۔ اس کو بھی اغوا کیا گیا۔ آپ اغوا کرنے کی بجائے لائیں عدالتوں میں، جو باغی ہے اس کو عدالت میں لائیں گے، کیوں آپ کے سسٹم سے باغی ہے، اس کی بات سنیں نہ کہ اسے دھمکائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے بات دوسری طرف آتے ہیں، گارڈن ٹاؤن میں ان کے گھر پر جو ہے وہ دستی بام سے حملہ ہوا ہے اور کچھ ملازمین ان کے زخمی ہوئے ہیں۔ تو جناب جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ میں ان چیزوں سے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ ان کے بیٹے پر ایک مقدمہ چل رہا ہے، کرپشن کیس کا مقدمہ چل رہا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اگر کوئی گلٹی ہے اس کو سزا ملے گی۔ لیکن یہ کیوں کیا گیا، یعنی اس کا ٹارگٹ کون تھا، یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ جہاں پہ چیف جسٹس، ریٹائرڈ چیف جسٹس اگر پاکستان میں ہیں تو کیوں جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ ثاقب نثار صاحب گو کے بہت اچھے بہت ایکٹیو جج رہے ہیں، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب شارف جتوئی کیس میں وہ ایک معصوم بچی کو چھیڑا اس نے اور اس کے بھائی کو جو ہے قتل کر دیا گیا، اور اس کا جو باپ تھا وہ پولیس آفیسر تھا، کوئی عام شخص نہیں تھا، لیکن ان کو اتنی دھمکیاں دی گئیں، وہ ایک یعنی فیوڈل لارڈ جو ہیں اس ملک کے ان کی طرف سے، کیونکہ ان کا بچہ اندر تھا، اور اس میں وہ آپ کے پاس فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میاں ثاقب نثار صاحب جیل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جناب شراب کی بوتلیں رکھی گئی ہیں، پولیس ان کو بوتلیں پرووائڈ کر رہی ہے۔ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے 27-28 سے زیادہ بنتی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، وہ ستو پھینک کر سو رہی ہیں، وہ صرف ان کی محافظ ہیں جو یہ جگیردار یا جو وڈیرے ہیں جو اس ملک پر میں فسطائیت کا کھیل رچانا چاہتے ہیں۔ کیا وہ نوکر ہیں مریم نواز کے؟ مریم نواز جب ان کے ساتھ بیٹھتی تھی بلوچ بچوں کے ساتھ کہ مسنگ پرسن دیے جائیں، تب ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اور ادھر سے وہ جو ہے ایک اور بلوچ جو وہاں پہ، یعنی نام میں اس کا لینا پسند نہیں کرتا، وہ جو گن کے ساتھ اپنی گن پھینکتا اور کہتا ہے کہ میں قومی دھارے میں شامل ہو رہا ہوں، تو اس کو آپ ویلکم کرتے ہیں۔ اور ایک بچہ جو ہے اس کی بات جو ہے وہ آپ سے سنی نہیں جاتی اور اس کو پولیس اٹھاتی ہے اور پولیس اٹھا کے جناب اس کو قتل کر دیتی ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے جو کھیل رچا رکھا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ماہ رنگ بلوچ جو ہے وہ ابھی جلدی واپس باہر آ سکیں گی، کیونکہ یہاں پہ صنم جاوید، خدیجہ شاہ جیسی ہماری ماں جیسی جو ہے راشدہ یاسمین صاحبہ، وہ جو ہے اندر یعنی جیل میں ہیں، اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ کہیں ہمیں بھی پکڑ کر مار نہ دیا جائے، ہماری آوازوں کو دبائیں گے، ہماری زبانیں کاٹ دیں گے۔
جو مرضی یہ کر لیں، لیکن آپ کو اٹھنا پڑے گا، ورنہ اگر آپ ان عدالتوں کے چکر میں کہ یہ فیصلہ کریں گے، میں تو کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جن کے گھر پہ حملہ ہوا ہے ان کی بہت ساری کوتاہیاں ہیں جو میں نیکسٹ ویلاگ میں بلکہ آپ کو ایک فلم کے جو ہے میں کلپ لے کر آؤں گا کہ انہوں نے انڈین موویز کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی تھی، اگرچہ ڈیبیٹیبل تھنگ ہے، اچھی بات ہے کہ وہ کلچر ہمارے اندر ٹرانسفر نہ ہو جو وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا چیزیں ہیں جن سے اس سے ہمیں نقصان بھی پہنچتا ہے۔ تو بہرحال دوسری بات جو ہے عمران خان صاحب کا کیس جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بھی آج ہیئرنگ ہے، اور اس میں اب گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس ہے جنہوں نے، اور ایک سمن رفت صاحبہ جنہوں نے بہت اس کو کل عدم قرار دیا تھا سائفر کیس کو، اور جو اس کا طریقہ کار تھا، تو اب وہ اس کی ہیئرنگ کریں گے کیونکہ میاں عامر فاروق صاحب جو ہے وہ بد دیانتی کا ایک سمبل بن کر اب شاید اس کیس سے خارج ہو گئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ان کے لکھی ہوئی رائٹنگ، تو یہاں تو یہ ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پرانے کیسز ہیں ان کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں، یعنی قول و فعل کا تضاد جتنا ان کے اندر ہے شاید ہی کسی کے اندر ہو، اور یہ بات جب ان سے پوچھی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں، ہم سب سے پہلے خدا کو جواب دیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ نعوذ باللہ جی خدا ان کے لیے کون ہے، کیا وہ جو گاڈ فادرز ہیں وہ مافیا ہے، ان کو جو خدا کہہ رہے ہیں کہ ان کو جواب دیں؟ صاف ظاہر ہے اگر اللہ کو آپ جواب دیں ہو تو آپ کو صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ یہ بچیاں جو ہیں اس ملک کی جہاں پہ جن لوگوں کو مارا جاتا ہے، کوئی آواز جمہوری ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ جو ہو رہا ہے، جو کھیل رچایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جیتے رہیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔